الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا اصول اور اللہ تعالیٰ کی عادت طیبہ یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور ان کے زمانے میں بھی ان کے مخالفین پیدا ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ جعلنا لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے مخالف بھی پیدا کیے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو قرآن کی زبان میں ہے، ہر جگہ یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی کے مخالفین پیدا ہوئے اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، انہیں قتل کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جہاد ہوا اور ہجرتیں ہوئیں۔ اور ٹھیک یہی مرحلہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنا پڑا۔ مخالفت ہوئی، قتل کے منصوبہ بنا اور قریب تھا کہ اس پہ وہ عمل کر لیتے، مگر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جتنی زیادہ آزمائشیں میری ہوئی ہیں اور جن مراحل سے میں گزرا ہوں، یہ عین ممکن ہے کہ میرے بعد بھی اللہ کے بندوں کو ہجرتیں کرنی پڑیں اور میرے بعد بھی خدا کے دین کے لیے لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے، لیکن اس نوعیت کی اور اتنی شدید تکالیف اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں اللہ کا آخری رسول اور نبی ہوں جو اس کو جھیل رہا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کسی مذہبی روایت میں آپ کو یہ ملے گا ہی نہیں۔ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، زرتشتی ہیں، چین کے دانشور ہیں، یونان میں ارسطو، افلاطون، یہ اس مقام کے لوگ تھے کہ لوگوں نے افلاطون کے بعد یہ لکھا اور کہا کہ افلاطون کے بعد کا جتنا فلسفہ ہے وہ سارے کا سارا یا تو افلاطون ہی کے نظریات کا رد ہے یا اس کی تائید ہے، اس سے بڑا آدمی پھر آیا ہی نہیں۔ جتنی ان کی روایات ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اس پوری کائنات میں مذہب کوئی بھی کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری ہستی ہوں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد وحی کا دروازہ ختم ہے اور میرے بعد اب وحی جبریل امین کسی پر لے کر نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز تھے اور انہوں نے برملا کہا
اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک دو چار نہیں سینکڑوں صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں اللہ کے نبیوں میں بالکل آخری خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کے باایمانہ آخری رسول تھے کہ بنی اسرائیل میں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک ہستی آئے گی اور اس کا نام احمد ہوگا، اور ان کے اس جملے کو انجیل نے بھی لیا اور انہی کے اس جملے کو قرآن نے بھی لیا۔ اور سورہ صف میں 29ویں پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ پیشن گوئی اور یہ بشارت خدا نے دی کہ اس نے کہا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا رسول علیہ السلام آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ یہی وہ بنیادی چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے امت کو سمجھائی اور امت کو بتایا کہ دیکھو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ آخری دین ہے، ان کی امت یہ آخری امت ہے، قیامت اب اسی پہ برپا ہونی ہے، زمانہ یہ آخری زمانہ ہے، اور ان سب کا پیغمبر علیہ السلام نہ صرف یہ کہ آخری رسول ہے بلکہ ساری کائنات کی طرف اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں یا مقامی تھیں، ایک علاقائی تھیں، ایک خطے کے لیے تھیں، اور یا پھر وہ نسلی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ یہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ نے دونوں مقامات دیے، نبوت کا خاتمہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کے نبی، اور اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ایک واحد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کو ہسٹری کی فل لائٹ میں بھیجا ہے۔ پوری طرح انسان اٹھ چکے تھے، بیدار ہو چکے تھے، تحریر آ چکی تھی، لوگ لکھتے تھے، دیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس طرح سے آیا ہو کہ اس وقت کے لوگ لکھتے پڑھتے ہوں، اس لیے کسی کی سیرت محفوظ نہیں، حتیٰ کہ بریٹانیکا جو انسائکلوپیڈیا برطانیہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو 1.5-2 صفحے سے زیادہ صحیح زندگی ان کی پتہ ہی نہیں چلتی کہ کون تھے۔ اللہ نے فل لائٹ میں بھیجا، ان کے مخالفین نے بھی لکھا، ان کے موافقین نے بھی لکھا، ان کے مخالفین نے لکھا اور بہت کچھ لکھا اور گھنونے الزامات لگائے۔ ایک مثال اس کی دیتا ہوں والعیاذ باللہ، تاکہ آپ حضرات جو اتنی زحمت کر کے ہر ہفتے آتے ہیں اور ہم بھی اپنی آپ سے محبت کی وجہ سے حاضر آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تاکہ بات کھلے۔ لوگ بسا اوقات ہمیں لکھتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں اگر ہماری باتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اور جمعہ پڑھ لیجئے، اللہ کو یاد کیجئے یا مت آئیے۔ پڑھے لکھے لوگ، اللہ کا شکر ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، ہمیں احساس ہے۔ اس لیے ہم بات وہ کہتے ہیں آپ کی خدمت میں جو بڑی سنجیدگی سے سوچنے کے قابل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد نبی ہیں جو ہسٹری کی فل لائٹ میں آئے ہیں۔ ان کے موافقین نے لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ کی۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ ساری کی ساری حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہے، اس کو بھی اگلوں نے محفوظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنویں پر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈال دیا ہے، لوگوں نے اسے بھی لکھ لیا ہے۔ کوئی ادا ایسی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفوظ نہ ہوئی ہو، لکھی نہ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ
پڑھ کے دکھانے والا ہے ہی نہیں. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے خدا اس پہ قائم رکھے اور موت دے اسی پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے قرب کی ہر راہ مسدود ہے، ہر راہ انہی کے کوچے سے گزرتی ہے، ہر آدمی انہی کی گلی سے گزر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور کوئی راہ ہی نہیں رہی. پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث کی ہیں وہ میں ہی ہوں. پوچھا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ دجال آئے گا، اس نے کہا دجال گدھے پہ سوار ہوگا نا، حدیث میں آیا. ہاں حدیث میں آیا ہے. انہوں نے کہا جو ریل گاڑی انگریزوں نے چلائی ہے یہ دجال ہے اور میں عیسیٰ ہوں. کون مانے؟ عقل کو ڈبو آئیں کہیں. پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں آئیں گے، آپ قادیان میں آ گئے. اس پہ آ کے پھنس گئے. اور پھر یہ انہی کی کتابوں میں ہے، انہی کی کتابوں میں. خدا اس سے حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کے متعلق بھی جھوٹ بولیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگو اپنے دشمن کے متعلق بھی کبھی ایسی بات مت کہنا جو اس میں نہیں ہے. اعدلوا، انصاف کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ. یہ جو حوالے ہم دے رہے ہیں ایک ایک چیز ثابت ہے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے. اب مصیبت آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دمشق آنا تھا، میں قادیان میں آ گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ زرد رنگ جو خالص چشتیوں کا رنگ ہے نا، بدھسٹ جو دو چادریں اوڑھتے ہیں، ہندو جوگی، یہ رنگ جو زرد ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اوڑھتے تھے. آپ نے فرمایا یہ دو زرد چادریں ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک پہ. اس پہ پھنس کے کہا بتاؤں گا. اور مفتی صادق صاحب کو خط لکھا کہ مفتی صاحب نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، اب اس کا کیا کروں؟ کہا حضرت یہ بھی کوئی بات ہے، آپ انہیں لکھیے، انہیں کہیے کہ مدینہ منورہ سے دمشق جنوب میں ہے، یا کوئی اور سمت کہی ہوگی، اور قادیان بھی جنوب میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ وہ دمشق میں آئیں گے، مراد یہ تھی کہ اس سائیڈ پر آئیں گے. تو سائیڈ دمشق کی بھی ہوئی ہے، قادیان کی بھی ہوئی ہے. اور رہ گئی دو زرد چادروں کی بات. تو انہیں لکھیے کہ دو زرد چادریں اللہ نے مجھے بھی اوڑھائی ہیں. ایک زرد چادر یہ ہے کہ مجھے بلغم کی بیماری ہے سینے میں، اور دوسری زرد چادر نیچے کی گیا ہے کہ پیشاب کی بیماری ہے. دو زرد چادریں میرے پاس بھی. بھلا بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر اسی طرح سے ثابت کرنا ہے تو پھر کون سا کفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اصل جھگڑا بس یہ ہے یار، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں. اب جس دن یہ کہہ دیں کہ جس نے یہ کہا ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں اور دوبارہ آیا ہوں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ران پہ میرا سر رکھا، اور حسین اتنے، یہ جس نے بھی کہا ہے نا ہم اس سے بری اور بیزار ہیں، وہ مسلمان تو درکنار کافر اور پرلے درجے کا کافر تھا. اس دن ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے کیا لینا کیا دیں. ہمارا بس اتنا ہی مطالبہ ہے. یہ ختم نبوت ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. قیامت میں ان سے ملاقات ہوگی، ان سے پوچھوں گا. آخر پہ ایک چیز ویسے ہی سناؤں. مولانا یوسف بن نوری نے رحمہ اللہ 1974 میں جب یہ تحریک چلی ختم نبوت کی، تمہارے حضرت نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. ہم لکھنؤ جاتے تھے تو حضرت یہ بات ارشاد فرماتے تھے. حضرت نے خط لکھا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ختم نبوت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو یا تو اس دن جھومتے ہوئے دیکھا جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، یا آج کا دن جب پاکستان میں فیصلہ ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوشی سے جھوم اٹھی. اتنے خوش تھے.
حزب نوری خود کہتے تھے کہ فیصلہ جب ہوا تو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا، دونوں ہاتھ پھیلا دیا اور گلے لگایا مجھے کہ یہ کام، یہ تو خواب ہے، نہ مانو نہ صحیح، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے یار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، کس در پہ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبادل مان لیں، اور مانے بھی کس کو؟ غلام احمد قادیانی کو، سبحان اللہ۔ ہے کوئی تک بنتی ولیعذ باللہ؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے پہ اشارہ دیا کہ میں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ ابو بکر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھینچ دیا اور فرمایا ابو بکر آگے بڑھ چڑھ کے حملے نہ کرو، مجھے تم سے بھی بڑا کام لینا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا مراد یہ تھی تو پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، فرماتے تھے، یعنی اشارتاً فرمایا کہ بدری صحابہ آئندہ سے جہاد پہ نہیں، لیکن ختم نبوت کا جب مسئلہ اٹھا فرمایا سب جاؤ، 700 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس ختم نبوت کے مسئلے۔ آخر کوئی تو بات تھی، کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ آپ جس دن کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کی کوئی بات نہیں مانی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، ہم آپ کے پاؤں چومنے کو تیار ہیں، ہمارا آپ سے یہ جھگڑا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت پہ قائم رکھے۔